السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 85۔ قصہ چل رہا تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کی سیرت کا۔ اس سے پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار سن لیجئے۔ نیک بننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ادھر ادھر کی بات نہ کر، ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم رہبر ہیں دنیا کے، اللہ نے ہمیں امام بنایا ہے دنیا کا، تو دنیا کے سامنے نیکی کا اسلام پیش کرنا پڑے گا ہمیں۔ نیک لوگوں سے دوستی کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے قصے میں قصہ یہ بھی لکھا ہے، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں قصہ، یہ میری کتاب بکھرے موتی جلد 3 صفحہ 223 پر میں نے لکھا ہے۔ ان کی چھپی نیکی ہوتی تھی۔ تقریباً کئی مرتبہ انہوں نے حج کیا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ان کی ترتیب یہ تھی، اعلان کرتے خراسان میں بھی میں حج میں جا رہا ہوں، کون چلے گا میرے ساتھ؟ تو لوگ آتے تھے، بیوائیں آتی تھی، ان کے محرم آتے تھے، چھوٹے بڑے علماء ہوتے تھے، قافلہ بنتا تھا، نام لکھ دیا جاتا تھا، اور پھر ان کے خادم سے کہتے تھے بھئی سب سے حج کا خرچہ لے لو، حج کا خرچہ میرے پاس جمع کراؤ۔ چنانچہ سارے کے سارے حج کا خرچہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جمع کراتے تھے۔ وہ ہے کہ وہ ٹور لے کے جاتے تھے، یہ سمجھ لو، لیکن آج کے ٹور جیسے نہیں ہوتے تھے۔ آج کے جو ٹور والے ہیں وہ تو کئی ٹور والے ایسے کہ سب کے پیسے لے کے نہیں بھاگ جاتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے سب کا خرچہ لیا اور سب کی تھیلیاں الگ الگ بنا دی، اس پر اس کا نام لکھ دیا، اس کا ایڈریس اور عطا پتہ لکھ دیا، اور ایک جھولے میں اسے بند کر دیا، اور حج کا سفر شروع ہوا۔ تو سارا خرچہ حج کا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے جیب سے کرتے تھے، پورے قافلے کا، کھانے کا، پینے کا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں رہنے کا، عرفات مزدلفہ، سارا خرچہ ایک جھولا رہتا تھا ان کے پاس ڈالروں کا۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ڈالر اس زمانے میں ڈالر تھے ہی نہیں، اور جب تک اللہ چاہے گا تب تک یہ چلیں گے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ دینار درہم کے جھولے ہوتے تھے اونٹنیوں کے اوپر، اور خدام جو ہے وہ اس کی حفاظت کرتے تھے۔ انہیں کہا ہوتا تھا جو بھی خرچہ ہو وہ اس میں سے خرچ کرو، اور وہ جس کی تھیلیاں بنی ہوئی ہیں، جس کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے الگ ہوتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے حج کر کے جب مدینہ منورہ پہنچتے تو حضرت عبداللہ بن مبارک سب کی دعوت کرتے پورے قافلے والوں کی، اور کہتے کہ بھی دیکھو اپنے گھر والوں کے لیے کھجوریں لینی ہو یا مدینہ منورہ کا کوئی تبرک لینا ہو تو یہ بینک ہے میری، یعنی بتا دیتے اس سے پیسہ لے لو اور تم لے لو، اور وہاں خراسان جا کر حساب کر لیں گے ہم۔ جب خراسان پہنچ جاتے پھر دعوت کرتے سب کی حضرت عبداللہ بن مبارک، اور دعوت کر کے سب کو اس کی تھیلیاں واپس کر دیتے۔ وہ بیچاری بیوہ خوش ہو جاتی، حج بھی ہو گیا اور جو پیسہ جو موڑی تھی وہ بھی مجھے مل گئی۔ ہاں، زندگی بھر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول رہا، زندگی بھر انہوں نے یہ کام کیا۔
تفصیل اس کی میری کتاب میں دیکھ لیجئے گا. اسی لیے وہ درد بھرا خط اگر لکھتے تھے کسی کو تو علماء ہل جاتے تھے. ایک نصیحت کی بات اگر کرتے تھے تو علماء ہل جاتے تھے. کیوں؟ کہ وہ ان کی نیکی کا وزن ہوتا تھا. اس لیے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے اور چھپی نیکی کیجئے. چھپی نیکی کرنے والا اللہ کا پیارا بندہ ہو جاتا ہے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. فوراً پڑھ لینا تاکہ نیکی ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائیں. اور اللہ کے یہ جملے بہت پسند ہیں. اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتے ہیں جب بندہ اور بندی اسے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے اور نیک لوگوں کا اللہ ہم سب کو ساتھی بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.